لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد الصلاۃ کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آج گفتگو کا عنوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 9 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے۔ سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو بڑا سمجھدار اور زیرک آدمی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا اور 2 ٹارگٹ دیے اپنے سفیر کو، 2 باتیں فرمائے ایک تو جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے، اور بڑے پرامن طریقے سے ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے، عمرہ کریں گے، لوٹ جائیں گے۔ یہ ہمارا واحد ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم سہ رہے ہیں، ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں، ان کو یہ خبر دے دو، عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا کہ اب تمہاری مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے، اب بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ رکیے، دیر ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کریں، آب زمزم پئیں، حجر اسود پہ جائیں، مقام ابراہیم پہ جائیں، صفا مروہ کریں، آپ چاہیں تو کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تڑپ رہا ہوں کعبے کے طواف کے لیے، لیکن میں بیت اللہ کا طواف اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ کریم نظر آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حج مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مدینہ شریف کے بغیر حج ہو جاتا ہے، پر مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ اللہ نے تو کہہ دیا حج کرو، تفصیل تو بتائی نہیں، تو اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا۔ مدینے کے بغیر تو شاید حج ہو جائے، پر مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں طواف ضرور کروں گا، پر اس وقت کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں گے۔ ادھر ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں بھی کہا اپنوں کا نہ پتہ ہوتا ہے، دل بدست آور کے حج اکبر است۔ جو دل ہوتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہ کئی دفعہ جسم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں پر یہ اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں۔
تو دل کو راہ ہوتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی تو طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ میں ہوں گے، بڑی موج ہوگی، آب زمزم کھول کے پی رہے ہوں گے. حضور نے سامنے والے کا چہرہ غور سے دیکھا، فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا پھر فکر نہ کرو، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. بات ختم ہو گئی، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا، ختم ہو. اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی. حضور جانتے تھے. ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، بیعت رضوان بھی ہوئی. اگر علم غیب ہوتا، یہ سارا کچھ نہ ہوتا. اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی، اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے. ہر بات پہ لوگ معاذ اللہ تعالی. اب دیکھیے نا، یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا بتا رہے؟ آج انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، ہمیں رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا. کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا. لیکن لوگ اڑ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور عجیب فلسفہ ہے. یہاں بھی گرہ لگا دی، پتہ ہوتا تو یہ سارا. اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ پھر صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ میری بیعت کرو. حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی، آؤ دوبارہ بیعت کرو. یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں. ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے. اور حوالہ کسی نے دیکھنا علامہ اسماعیل حقی کا تو میں دکھاؤں گا. جس شخص نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک کی بیعت کی وہ مولا علی شیر خدا تھے. کہ یا رسول اللہ جانے نہیں عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر. سب سے پہلے شیر خدا آگے بڑھے. آج لوگ انہی لوگوں میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح لا حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا آگے بڑھے کہ حضور میں بیعت کرتا ہوں. نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے. یہ وہ والا واقعہ نہیں جو اس چوک میں پیش آیا تھا، یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان کیا. ایک درخت تھا، کانٹوں والا درخت، اس کو شارحین نے لکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت تھا. نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا بیعت کرو سارے. کن کے لیے بیعت ہو رہی؟ حضرت عثمان غنی کے لیے. ایک بیعت دین کے لیے ہوئی، قرآن کے لیے ہوئی، حدیث کے لیے ہوئی، اللہ کی توحید کے لیے. اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ بول کے بتائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جن کے لیے نبی پاک نے خاص کر کے تخصیص کر کے ایز اے اسپیشل بیعت لی. اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا، ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. درخت کے نیچے تحت الشجرہ. قرآن مجید کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پتہ چلے گا اور اس واقعے کی حساسیت کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیعتیں تو مسجد میں بھی ہوئی لیکن نام لے کے نہیں کہا محبوب جنہوں نے مسجد میں بیعت کی.
नाम लेके नहीं कहा, हालांकि वो बैतें भी अल्लाह को बड़ी महबूब है। बैतें तो मेरे भाई नबी पाक ने बैतुल्ला शरीफ के पास भी की, मस्जिद नबवी में भी की, लेकिन यहां नाम लेकर कोई भूल ना जाए। किसी ने कह देना था कोई और बैत थी जी, लोग शरा कर रहे हैं ना मर्द, वो तो किसी और की बैत। नाम लेके का महबूब तहत शाजारा, वो जो दरख्त के नीचे बैत हुई, वो जो बैत दरख्त के नीचे हुई, और जिन्होंने बैत की लक़द रदी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, तहकीक अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया। अल्लाह उन मोमिनों से, सही बुखारी सही मुस्लिम में सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह अल्लाह किस तरह राजी हुआ है? फरमाया आज जिसने मेरे हाथ पे बैत की है, रब करीम ने वादा कर लिया सबको जन्नत अता फरमाएगा, जन्नती हो गए सारे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये अजमत, ये शान कुरान पाक ने बयान कर दी कि हजरत उस्मान के नाम पर सहाबा जमा हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा मर्तबा दिया, बड़े हसीनो जमील, बड़े खूबसूरत आदमी थे। देखो ना क्या शान है हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन। ये ज़िन्नूरैन का क्या माना है? दो नूर कौन है? हुजूर की दो साहबजादियां। आला हज़रत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। दो नूरों वाले हजरत उस्मान गनी। एक बेटी का निकाह किया, वो विशाल कर गई, तो महबूब ने दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया। ये जो बेचारे प्रापोगंडे वाले होते हैं ना, ये पहले दिन से सिर्फ प्रापोगंडे में ही है। ये ना मुहिब बन सके ना महबूब बन सके। इनका ना कोई अपना हुआ, ना इन्हें किसी ने अपनाया। ये प्रापोगंडे वाले ही हैं, सारी जिंदगी चैम गोइयां, कानों में बातें, अपना अपना मिजाज है ना जी, जिसके हिस्से में जो ड्यूटी आई। कुछ लोग वहां भी मुनाफिकीन चैम गोइयां करने लगे, दूसरी बेटी भी दे दी, दूसरी बेटी भी दे दी, दूसरी बेटी भी दे दी। महबूब के कानों तक आवाज गई, फरमाया ज्यादा बातें ना करो, मेरी 40 भी होती। वह खत्म हो गई बात, तुम 2-3 की बात करते हो। हदीस मुबारका के लफ्ज है, नबी पाक ने फरमाया मेरी 40 भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती रहती, मैं सारी उस्मान को दे देता। हाथ हो गई भाई, इतना बड़ा मर्तबा, चैन गोइयां ना करो, दूसरी भी देती, मेरी 40 भी होती। इस हदीस का तर्जुमा यह है कि महबूब फरमाते हैं कि मुझे उस्मान पर एतबार ही बड़ा है, मुझे उस्मान प्यारा ही बड़ा है, उस्मान गनी की अजमत ही बड़ी है। फरमाया मेरी 40 भी होती तो मैं सारी यके बाद दीगर हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक ने अपनी साहबजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया, तो दोनों मियाँ बीवी प्यारे बड़े थे, हसीनो जमील बड़े। हजरत उस्मान बड़े नफीस आदमी थे, बड़ी नफासत थी, कपड़ा सादा पहनते थे, लेकिन लोग कहते हैं कभी हमने उनके कपड़ों पे धब्बा नहीं देखा, चेहरे पर इतना सा गर्द का निशान नहीं देखा। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खर्चा मेकअप का आता है, पता है आपको जी? अब अगली जो बात करनी है उस पर अपने आप को वक्त कितना देते हो, सजने में, सवरने में, तैयार होने में कितना वक्त लगाते हो? फरमाने लगे तो उस्मान गनी इतना तो टाइम ही नहीं है कि अपने आप को दिया जाए। तो कब्र इतने प्यारे कैसे लगते हो? फरमाने लगे अपनी वजह से नहीं लगता, हुजूर की वजह से प्यारा लगता। कब वो किस तरह? फरमाने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वुजू दिया है, फरमाया एक दफा वुजू करके आईने के सामने खड़ा होता हूं, यूं लगता है अल्लाह ने मेरे चेहरे को पहले से ज्यादा नूर अता कर दिया है। देखे ना, बाकी जिस्म छुपा हुआ है और जो जाहिर है उस पर वुजू का हुक्म है। हाथ जाहिर है तो वुजू कर लो, पैर पर्दे से बाहर है तो उनको धो लो वुजू में, चेहरा पर्दे से कपड़ों से बाहर है तो इसको वुजू में। तो उस्मान गनी फरमाते 5 वुजू तो मैं ताजा करता हूं, पिछला हो भी तो नई नमाज ताजे वुजू से पढ़ता हूं। और फरमाते अगर मेरा कुरान मजीद खोलने का इरादा बन गया तो फिर वुजू 6 भी हो जाते हैं, और तहज्जुद के वक्त उठूं तो 7 भी हो जाते हैं। फरमाते अलहदा से दुरूद पाक पढ़ने बैठूं तो फिर 10-11 वुजू भी हो जाते हैं। मैं वुजू करता रहता हूं तो अल्लाह ताजगी अता कर देता है। हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर के गुलाम ज़ादे, फरमाते मैं छोटा सा था तो नबी पाक के घर में गोश्त पका, तो सरकार को 4 बेटियों से बड़ा प्यार था। हजरत फातिमा से ज्यादा है लेकिन 4 बेटियों से
बड़ी मोहब्बत थी। हजरत रुकैया और जनाब उस्मान गनी के घर में उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हुजूर ने मुझे सालन देने भेजा, मैं छोटा सा था और अभी पर्दे की आयतें भी नहीं आई थी, हुक्म भी नहीं आया था। कहते मैं सालन देने गया, वापस आया तो मैंने उन दोनों को बैठे देखा तो मैंने इतने हसीन मियां बीवी कभी देखे नहीं थे और मेरी तबीयत खेल उठी। फरमाते जब वापस आया ना, सरकार ने मेरा चेहरा देखा, मैंने तो बात करनी नहीं थी, हुजूर ने छेड़ दी। फरमाया मेरी बेटी और दामाद को देख के आए हो? या रसूलल्लाह देख आया हूं। फरमाया ऐसा हसीन जोड़ा दुनिया में कभी देखा है? कर या रसूलल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम कभी देखा ही नहीं। ये जाहिरी हुस्न अल्लाह ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता। एक बात मेरी याद रखना, हुस्न जाहिर का नहीं होता, हुस्न जाहिर का नहीं होता, जाहिर का मेकअप होता है। हुस्न हमेशा बातिन का होता है। जिन लोगों के अंदर मासूमियत होती है उनके चेहरों पे भी आई जाती है। कोई नहीं समझ आई शायद आपको। अंदर अगर बंदा कड़वा हो ना, कुसैला हो, चेहरा नहीं रोशन होता। इसकी दलील हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाया जिसका चेहरा देखने से अल्लाह याद आए। तो विलायत का ताल्लुक दिल से है, चेहरे से नहीं। विलायत का ताल्लुक बोलिए दिल से है, चेहरे से विलायत का ताल्लुक नहीं है। लेकिन हुजूर ने दलील क्या दी? चेहरा देखो तो अल्लाह याद आए। गोया महबूब ने फरमाया कि दिल अगर वली का हो तो फिर अल्लाह ताला दिल की बरकत से चेहरा भी नूरानी अता फरमा देता है। चेहरा भी नूरानी। बहुत सारे मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा जिनके रंग गोरे नहीं थे पर नूरानी थे। हमारे अल्लामा फैज अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद गिरामी, का रंग गोरा नहीं था लेकिन जो बाबा जी को देखता था फिदा ही हो जाता था। रंग गोरा नहीं था, गंदमी था, लेकिन क्या बात थी चेहरे की मासूमियत की। तो याद रखे हजरत उस्मान गनी के बातिन में जो हुस्न था, जो वकार था, वो चेहरे से छलकता था। चंद खूबियां बड़ी ज्यादा थी हजरत उस्मान गनी में, बहुत ज्यादा थी चंद खूबियां। एक बहुत बड़ी खूबी हजरत उस्मान गनी की जिसको नबी पाक ने बड़ा चाहा, वो था हजरत उस्मान गनी का सखी होना। माला वाले सखी नहीं होंगे। माला वाले सखी, उनके पास तो पैसा वाफर होता है, किसी वक्त 10,000 का तावनकारी देते हैं किसी के साथ, वो सखी नहीं होते भाई। किसी एक बंदा 1.5 करोड़ की असामी है तो किसी को 20,000 का तावन कर दे, सखावत थोड़ी है। करोड़ों रुपया इसके पास पड़ा हुआ है। माला वाले सखी, ये मियां साहब ने कहा, माला वाले सखी नहीं होंगे। सखियां कुल माल नहीं होता, सखियां कुल माल है, इसलिए कि जमा करेंगे तो रहेगा ना, तो सखी जमा करता ही नहीं। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल नहीं होता। इत्थे उथे दोवीं जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं होता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर ने तबूक के लिए जैशे उसरा के लिए ऐलान किया ना, तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारा माल ले आए थे, जनाब उमर आधा ले आए थे, मौला अली शेर खुदा ने जी खोल के दिया था, लेकिन 800 घोड़े बमा पालान की जरूरत थी। यानी 800 फौजियों का खर्चा, अपने लफ्जों में बात कर रहा हूं। फौजी का खर्चा क्या होता था कि फौजी का घोड़ा भी चाहिए, घोड़े के साथ कजावा भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, नेजा भी चाहिए, तीर भी चाहिए, लोहे की जैकेट भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी पाक ने ऐलान करना शुरू किया। एक दफा ऐलान किया तो मैंने कहा हुजूर 200 फौजी का खर्चा मेरा। तो नबी पाक ने दूसरी दफा ऐलान किया तो कोई उठा ही नहीं। जिन्होंने देना था वो तो सारा कुछ पहले ही दे चुके थे, कोई उठा नहीं। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे मुस्तफा ऐलान करें। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखा है कि यूं पकड़ के कहते मैंने अपना ना गिरेबान पकड़ लिया, उस्मान तेरे नबी को ऐलान करना पड़ रहा। कहते 1000 फौजी का खर्चा चाहिए था, 1000 का। उस्मान कहते तीसरी दफा हुजूर ने ऐलान किया तो कहा यार 200 और डाल ले। सुनो सखी किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास कुल खर्चा मेरे पास 800 फौजियों का था। मैं सारा कुछ भी घर से ले आऊं तो 1000 में फिर भी पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन जब नबी पाक ने चौथी दफा कहा ना कि उठो भाई अभी खर्चा चाहिए, उस्मान कहते मुझे लगता था मेरे गिरेबान फट जाएगा। यार मेरे महबूब को ऐलान करना पड़ रहा है।
عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا۔ فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا۔ 200 کا خرچہ، غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا۔ غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے، اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے، یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے۔ یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی۔ حضرت عثمان غنی کہتے میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال۔ دیکھیں نا جنت البقیع، وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا، وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے۔ وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے، حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے؟ عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے، اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت بند ہو گیا تو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی، اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے۔ وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار، تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی۔ کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی۔ کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا۔ فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔
لیکن آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے, سوچیں گے, غور کریں گے, او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے چلو بولو تو صحیح نا, اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا, سچی بات کر تو لینی چاہیے نا. چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا, 6 سال کے بعد کر لینا, پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا. پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے, اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے, اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا, بندے کنجوسی کر جاتے ہیں. بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے, یہ تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا, اب دکان میں نے خود کھولنی ہے, وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا, میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے, غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا, لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا, اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی, غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے, جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. بڑی بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے, بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا, وہ کس خزانے سے دیتا تھا. آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا, لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے, سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے. مینا میں لنگر خانہ ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا, مینا میں. فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے ہو. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا, خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا, پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں. ایک شخص نے سوال پوچھا, کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے, اوکاڑے سے تعلق ہے, میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, حد ہو گئی, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے. بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. اور بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ. یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی. تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں,
تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے، اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار۔ اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں، تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی حرج نہیں، ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ۔ والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا۔ اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے، رونے دھونے کے لیے پیار ہے؟ تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی تیسری وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی۔ آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا۔ لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے تھے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا، نفاست پسندی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے۔ تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نے فرمایا بلا لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم۔ کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ۔ اماں جی وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے، جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی۔ حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 2 لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا، کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے 2 کہے نبی پاک نے لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا۔ فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں 4 دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں،
مجھے حیا آتی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا، محرم پھپھی خالہ، میری جو محرم عورتیں ہیں، فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے، ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے. جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے. ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں. بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا، میں نے ایک پابندی لگا دی، بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا کہ ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا، اس کے ساتھ بھیج دیں، آپ ہمارا ہی کزن ہے، خالہ زاد ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں، مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں، میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے، نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے؟ کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا، پر میں اس سے پردہ کرو. آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات، پھپھی ذات، دیور پر، جیٹ پر، سالے پر، بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا، پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ درد ہے، تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے، انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے، بار والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں اعتبار والے کرتے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کو اتنا اعتبار ہے. لیکن ایک نابینا سے آبی آئے تو حضور کی 2 ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا. بس کر دیں. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے. وہ ظالم ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اکیلے آ جا رہی ہے، مجھے اعتبار ہے. یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ. وہ تو بچی ہے، اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو، لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا، وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، میں مرد ہوں، میری حیا مانی. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں وقت بتانا. پیرانے عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی، باپ بیٹی ہوتے ہیں جی، مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے. اس رشتے پر استدلال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا. یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا، بیچ میں بیٹھے گا، تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تویز دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے، آپ کی حیا ہے، سخاوت ہے. ایک بات اور سن لیں، بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی. جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں. فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا. لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی. مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں. امن کا کہا آپ خلافت چھوڑ دیں. فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتارنی نہیں. صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی. انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی. وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی. لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا. مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے. کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے. کسی کہانی پر کبھی بھی کان. بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے. نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے. یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا. جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. خبردار کسی داستان پہ کان نہ دھریں. عقلیں دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ، ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا تو اس نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا. ہمیں اس کی اس کی نہیں خبر، ہمیں تو مصطفیٰ کا پتہ ہے. جو حضور نے جن کی شان بیان کر دی ان کی شان پر ہم کسی تاریخ کا حوالہ مزید ضرورت محسوس ہے. بس اپنی طبیعت میں سادگی اور صفائی پیدا کریں، سخاوت پیدا کریں، حیا پیدا کریں. یہ حسن ہے. اس حسن کو حضرت عثمان غنی نے تقسیم کیا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا